السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ سبھی کے لیے قدرت کا ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جسے سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی ادا کو اس طرح پسند کرتا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے ہی ظاہر کر دیتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔ دوستو، میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھی۔ یعنی وہ کسی بھی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑا کرتی تھی، اور شاید ایک یہی بہت بڑی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، اور دوسری ہی طرف اس کی آخرت سنور رہی تھی۔ دوستو، میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ جب یہ لڑکی تھوڑی سی جوان ہو گئی تو ایسے وقت میں ماں باپ نے فیصلہ کر کے اس لڑکی کا کہیں رشتہ لگایا، اور رشتے کے بعد شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ دوستو، آخرکار وہ دن آ ہی گیا کہ جس دن اس لڑکی کو وداعی لینی تھی۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ بارات جو تھی وہ آنے ہی والی تھی کہ ادھر یہ جو نیک اور پرہیزگار لڑکی تھی وہ دلہن بن کر تیار تھی، لیکن تبھی اچانک نماز کا وقت ہو گیا۔ اور ہم سبھی یہ بات بخوبی طور پر جانتے ہیں کہ آپ کسی بھی حالت میں ہو، کیسی بھی پریشانی میں ہو، کیسا بھی وقت چل رہا ہو، لیکن ہر کام کو چھوڑ کر آپ کو ہر حال میں نماز کی ادائیگی کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ نماز جو ہے وہ مومن کے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور نماز کو چھوڑنے والا کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور قیامت میں اگر سب سے پہلے کسی چیز کا سوال ہوگا تو وہ نماز ہی کے حوالے سے ہوگا۔ اور یہ جو لڑکی تھی یہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھی، اور یہ ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا میں لگی رہتی تھی، لیکن اس دن بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا۔ یعنی یہ جو نیک اور پرہیزگار لڑکی تھی یہ اس وقت دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ ایسے وقت میں اس لڑکی نے میک اپ وغیرہ سب کر رکھا تھا، یعنی جتنے بھی سنگار ہوتے ہیں سب کر رکھا تھا، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوا یہ لڑکی فوراً اپنے امی کے پاس گئی اور اپنی امی سے جا کر یہ بات کہنے لگی کہ ابھی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور میں ابھی نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ لیکن دوستو، اس لڑکی کی جو ماں تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ باراتی جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں ہمارے دروازے پر آ جائیں گے، اور ایسے وقت میں اگر تم نماز کی ادائیگی کرو گی تو تمہارا جو یہ سارا میک اپ ہے یہ سب دھل جائے گا، اور یہ جو ابھی تمہاری خوبصورتی نظر آ رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کمی آ جائے گی، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی تم نماز کی ادائیگی نہ کرو۔ لیکن دوستو، وہ جو اللہ کی بندی تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، مجھے ان براتیوں کی پرواہ نہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مجھے اللہ کو آخرت میں منہ دکھانا ہے اور مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ نماز تو ہر حالت میں فرض ہے، چاہے میں دلہن بنوں یا نہ بنوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنا میک اپ خراب کرنے کی وجہ سے نماز سے دور ہو جاؤں اور اللہ کی ناراضگی اپنے اوپر لے لوں، اس سے بہتر ہے کہ میں نماز کی ادائیگی کر لوں۔ یہ بات سننے کے بعد ماں جو تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ بیٹا ایسا مت کرو، ہماری بہت زیادہ بدنامی ہوگی۔ لیکن وہ جو اللہ کی بندی تھی وہ کسی بھی حد تک راضی نہیں ہوئی، اور یہ بات کہنے لگی کہ ماں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، نہ کہ براتیوں کو منہ دکھانا ہے۔ جو قسمت میں منظور ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، اسی لیے میں تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کروں گی اور نماز ادا کرنے کے لیے جاؤں گی۔ آپ سبھی کو بتا دوں ادھر ماں جو تھی اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، اور دوسری ہی طرف یہ جو لڑکی تھی جو اللہ والی تھی، جس کے دل کے اندر ایمان کی روشنی جگمگا رہی تھی، وہ فوراً ہی وضو کرنے کے لیے غسل خانہ پہنچ گئی اور وہاں جا کر وضو بنانے لگی۔ بے شک میرے پیارے دوستو، ہم سبھی یہ بات بخوبی طور پر جانتے ہیں کہ ایک دلہن کو تیار ہونے میں بہت زیادہ سمے لگتا ہے، اور ایسے وقت میں یہ جو اللہ والی لڑکی تھی اس نے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی، اس نے اس چیز کی پرواہ کی کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اسی لیے یہ لڑکی وضو بنانے کے لیے چلی گئی، اور ادھر اس نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے چلی گئی۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ ابھی اس دلہن نے نماز کی ادائیگی کرنی شروع ہی کی تھی، جیسے ہی یہ سجدے میں گئی فوراً اس کی روح جو تھی وہ پرواز کر گئی۔ یعنی اتنی پیاری موت اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو عطا کی۔ سوچی اگر کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ایک چھوٹی سی ادا بھی پسند آ گئی تو اس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور پھر میرے پیارے دوستو، اگر موت آنی ہوگی تو نہ ایک لمحہ زیادہ ملے گا اور نہ ہی ایک لمحہ کم ملے گا۔ آپ سوچیے اس چیز کو کہ اس دلہن نے براتیوں کی پرواہ نہ کی، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے سر کو سجدے میں جھکا لیا، اور بس یہی ادا جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اور فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ دوستو، جب بارات دروازے پر آ گئی تو ایسے وقت میں لڑکی کے ماں باپ اس کے کمرے میں گئے اپنی بیٹی کو لانے کے لیے، لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی اللہ کو راضی کرتے کرتے سجدے میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ایسی موت عطا کرے۔ لیکن دوستو سوچیے اس چیز کو کہ ہماری کیا حالت ہے، یعنی ہم نماز کو ادا ہی نہیں کرتے تو ہمیں سجدے کی حالت میں موت کیسے آئے گی۔ میں آپ سبھی کو یہ بہت خاص بات بتا رہا ہوں، آپ ضرور اس چیز پر غور کیجیے گا۔ دوستو سوچیے اس بات کو کہ اگر وہ دلہن اپنی ماں کی بات مان لیتی اور میک اپ خراب ہونے کی وجہ سے نماز کو ادا نہیں کرتی تو ویسے بھی اس کی موت تو آنی ہی تھی، اور ایسے وقت میں موت آتی تو یہ لڑکی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ اس دنیائی فانی کو چھوڑ کے رخصت ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ تعالیٰ اپنی بندی کو سجدے کی حالت میں اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ بہت بڑا کرم اللہ کا اس لڑکی کے اوپر دیکھنے کو ملا۔ میرے پیارے دوستو، میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ یہ
जो वाक़या मैंने आप सभी को सुनाया है ये सिर्फ़ और सिर्फ आप सभी को इबरत के तौर पे सुनाया है। दोस्तों मुझे ये बात नहीं मालूम कि ये वाक़या सच्चा है कि झूठा, मगर मैंने इस वाक़ये को कई जगह सुना तो मुझे लगा कि मुझे भी आप सभी को सुनाना चाहिए। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, आप नमाज़ पढ़ें उससे पहले कि आपकी नमाज़ पढ़ी जाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिक रसूल आए हैं। दोस्तों एक सही चीज़ को आगे बढ़ाना सदका जारिया में आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ा, नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ा, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ा, नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ा, इस गिरद सफर में गुम है जिब्रील आमी की रसाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक सुगन पे कुर्बान, नबी जी तेरी एक सुगन पे कुर्बान, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक सुगन पे कुर्बान, नबी जी तेरी एक सुगन पे कुर्बान, ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शैताई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदा।